أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. السلام علیکم my dear all friend. امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے. دوستو، ایک چیز جو آپ سب دوستوں کو میں سنانے جا رہا ہوں، چھوٹی سی کاوش ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوستوں کو پسند آئے گی. میاں مبشر کی لکھی ہوئی ایک چھوٹی سی تحریر. وقت نہیں رکتا لیکن کہیں نہ کہیں ہم رک جاتے ہیں. سرخ اینٹوں سے بنے کسی آنگن میں، کہیں باورچی خانے میں چولہے کے پاس، تھڑی پیڑھی پر یا کسی چھت پر لیٹے تارے گنتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب لمحے ہمیں قید کر لیتے ہیں. کوئی چائے کی پیالی ایسی ہوتی ہے جس کا ذائقہ زبان کبھی نہیں بھول پاتی. کوئی سرگوشی، کوئی مسکراہٹ، کوئی مہک، کوئی قہقہا، کوئی آنسو، کوئی سناٹا، تمام عمر کے لیے زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے. پرانی یادوں پر نئی یادیں سجانا حقیقت ایک مشکل امر ہے. جبھی تو ہم تھک ہار کر بیٹھ جاتے ہیں، زندگی مسکراتی ہوئی پاس سے گزر جاتی ہے. دوسری ایک چیز ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے. وہ کسی دانا نے کہا تھا نا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے نکلی ہوئی سخت لہجے والی بات اور گزرا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آتا. ہم اکثر اپنے آپ کو ان وادیوں میں، ان لمحوں میں، ان قہقہوں میں پیچھے چھوڑ آتے ہیں جہاں ہم اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کہاں پہ زندگی شروع کی تھی اور کہاں پہ ختم کی ہے. وقت بہت مختصر ہے. میں نے کل بھی ایک بات کی تھی کہ ہماری جو زندگی ہے وہ 2.5 منٹ کے اوپر منحصر ہے. 1 منٹ جو ہمارا جو گزرتا ہے وہ ہم پیدا ہوتے ہوئے لگاتے ہیں. دوسرا منٹ ہم مرتے ہوئے لگاتے ہیں. اور جو آدھا منٹ ہے وہ ہم پوری زندگی جو 60 سال ہے، 80 سال ہے، 100 سال ہے، وہ ہم گزارتے ہیں. ہم اکثر اپنے آنسوؤں کو وہاں پہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر ہمارا برہم رکھا جا رہا ہوتا ہے. بات کچھ اس طرح ہے کہ ہم اپنے وقت کی قدر نہیں کرتے. ہم اکثر اپنے آپ کو تنہا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید ہمیں دلی طور پر سکون مل سکے. یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دلی سکون، ذہنی سکون، جسمانی سکون صرف اللہ نے سجدے میں رکھا ہے. کیا کمال چیز ہے کہ جو انگریز لوگ ہیں نا، وہ اپنے آپ کو ذہنی سکون دینے کے لیے، اپنی جسمانیت، اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے وہ جم جوائن کرتے ہیں. ہمارے رب کریم نے نماز میں ایک ایسا سرور رکھا ہے نا کہ ایک سجدہ
جو ہم کرتے ہیں، اور اس سجدے میں اگر ہم اللہ کو حاضر ناظر جانے نا کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، تو اس سجدے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ خدا کی ذات ہمیں اپنی طرف ہر دن میں 5 مرتبہ بلاتی ہے۔ اس میں میں بھی شامل ہوں، کئی ایسے دوست شامل ہیں کہ ہم خدا کی ذات جو ہمیں بلا رہی ہے، ہم اس ذات کی طرف نہیں جاتے۔ ہم کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل پڑھیں گے۔ یہی آج اور کل کا جو دن ہے نا، یہ ہمیں الجھن میں ڈال رہا ہے۔ میں آپ سب دوستوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، لیکن میں آپ کو تھوڑا سا فلسفہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ زندگی میں جو لمحے ہیں نا، جو قید ہوتے ہیں جو لمحے، ان کو زندگی کے کبھی ایسا موڑ آتا ہے جہاں پہ بندہ انسان اکیلا بیٹھ کے ان لمحوں کو یاد کر کے خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے جو آنسو ہوتے ہیں نا، وہ خوشی کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ میں کہاں سے چلا تھا، کہاں پہ میری یادیں تھیں، کہاں سے میں گزرا، میرے دوست سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ میں یہاں پہ ایک بات کر کے ختم کرتا ہوں ویڈیو کو کہ ہمیں نا کبھی کبھی پیچھے مڑ کے دیکھنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں پیچھے مڑ کے نہ دیکھو، میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ پیچھے مڑ کے ہمیں لازمی دیکھنا چاہیے۔ ہم اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی یادیں پیچھے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو ہم پیچھے چھوڑ کر آگے کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ بہتر ہے اس وقت تک جب آپ یہ لمٹ رکھتے ہیں۔ ہاں، کبھی کبھار نہیں تو 2 دن بعد، 3 دن بعد، لیکن رابطہ دوستوں کے ساتھ ہونا لازمی ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اس واقعے کے ساتھ بات کو اینڈ کروں گا کہ ایک واقعہ تھا کہ 2-3 دوست ہوتے ہیں۔ ایک دوست نا مطلب کافی ٹائم ایک دوست سے ملتا نہیں ہے، کئی سال گزر جاتے ہیں۔ وہ دوسرا دوست جو ہوتا ہے وہ مطلب ملنے کے لیے آتا ہے، جب واپس آتا ہے نا، مطلب وہ اس راستے میں ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ ایک میرا دوست یہاں پہ رہا کرتا تھا، وہ اس کے پاس جب اس کے گھر جاتا ہے نا تو اس کے بیٹے سے ملتا ہے۔ بیٹے سے ملنے کے بعد وہ کہتا ہے آپ کے والد صاحب کہاں ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ 2-3 سال ہو گئے، وہ تو فوت ہو گئے۔ وہ اپنے دوست کے بیٹے سے پوچھتا ہے، اور بیٹا اس کا کیا بتا رہا ہے کہ 3 سال ہو گئے ہیں میرے والد کو فوت ہوئے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات، ایک چھوٹے سے نقطہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آخر انسان لوٹ کے اپنی اصل پہ آتا ہے۔ جتنا دور چلا جائے، جہاں بھی چلا جائے، پھر بھی لوٹ کے اسے اپنے اصل کی طرف آنا ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے دوستوں کے ساتھ کبھی لا تعلقی کر دیں گے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، ان کے ساتھ سلام دعا نہیں کریں گے، تو اکثر اوقات ہماری زندگی میں ایسے واقعات آئیں گے جس کی وجہ سے ہم اس ٹائم بہت ندامت ہمارے دل میں ہوگی کہ کاش وہ الیگزینڈر تھا نا، سکندر اعظم، اس نے کہا تھا کاش میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا۔ یہ کاش کا لفظ انسان کو کمزور بناتا ہے، اور کاش سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں، اپنے دوستوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے دوست احباب کی قدر کریں، ان کے ساتھ تعلق وابستہ رکھیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چھوٹی سی ہماری کاوش پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو کومنٹ میں رائے لازمی دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، پھر نوٹیفیکیشن بھی آن کر دیں تاکہ اس طرح کی ہر نیو اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ آج تک کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔ والسلام۔